السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کوڈ 6480. سوال نمبر 5. میر انیس کے حالات زندگی اور مرثیہ نگاری پر مفصل نوٹ تحریر کریں. میر انیس کی حالات زندگی اور مرثیہ نگاری. سب سے پہلے ہم بات کریں گے حالات زندگی کی. میر ببر علی انیس 1803 میں فیض آباد عہدہ میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک علمی ادبی گھرانے سے تھا. ان کے والد میر خلیق بھی ایک نامور شاعر تھے. میر انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کی. بعد میں وہ لکھنؤ منتقل ہو گئے جہاں ان کی ادبی صلاحیتوں کو فروغ ملا. ان کا خاندان روایتی طور پر اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں کرب و بلا اور اہل بیت کے فضائل نمایاں نظر آتے ہیں. اگر ہم بات کریں ان کی مرثیہ نگاری کی، میر انیس کو اردو مرثیہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے. انہوں نے مرثیہ گوئی کو نہ صرف وسعت دی بلکہ اسے عروج پر بھی پہنچایا. ان کی شاعری میں الفاظ کا چناؤ، منظر کشی، جذبات نگاری، واقعہ نگاری، کردار نگاری بے مثال پائی جاتی ہیں. اگر ہم بات کریں مرثیہ کی خصوصیات کی تو جو پہلی خصوصیات ہے وہ ہے منظر کشی. میر انیس کے مرثیوں میں کربلا کے میدان، جنگ کی خفیت اور شہداء کی قربانیوں کی ایسی دل نشین تصویر کشی کی گئی ہے کہ پڑھنے والا خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرتا ہے. دوسرا اس میں پوائنٹ ہے زبان کردار نگاری. انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر شہداء کے کرداروں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ مجسمے صورت میں قاری کے سامنے آ جاتے ہیں. ایسا فیل ہوتا ہے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے، بالکل وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ منظر ہو رہا ہے. تیسرا اس میں پوائنٹ ہے زبان و بیاں. انیس کی زبان نہایت شائستہ. ان کے کلام میں فارسی، عربی اور ہندی کے الفاظ کا حسین امتزاج ملتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جذبات نگاری. ان کے مرثیوں میں درد اور غم کی ایک ایسی خفیت پیدا کی گئی ہے کہ سننے اور پڑھنے والا اب دیدہ ہو جاتا ہے. پانچواں پوائنٹ ہے اخلاقی تعلیمات. انیس کے مرثیے محض رونے دھونے کی داستانیں نہیں بلکہ ان میں صبر، وفاداری، شجاعت اور قربانی جیسے اعلیٰ انسانی اقدار کو اجاگر کیا گیا. اگر ہم اوورال بات کریں، میر انیس نے مرثیہ نگاری کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے اور اسے اردو ادب کا ایک عظیم صنف بنا دیا. ان کا کلام آج بھی مرثیہ خوانوں کی محفل میں پڑھا جاتا ہے اور اہل ادب شعراء ان کے فن کو عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں.